السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث صحیح۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں آپ سے یہ مرتبہ اس کثرت سے سنتے کہ آپ یہ جملہ اتنا زیادہ کہتے کہ بسا اوقات ہم گنتے تو وہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ہوتا۔ آپ فرماتے رب اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما دے، وتب علیہ، اور میری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح سند کی حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اسے ہر غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور یہ دونوں احادیث بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بسا اوقات مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کثرت کے ساتھ یہ استغفار طلب کرتے کہ ہم گنتے تو وہ 100 مرتبہ سے زیادہ ہوتا، اور اس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ اور پھر آپ نے اس استغفار کے حوالے سے ترغیب دلائی کہ جو اس کو لازم پکڑ لے۔ لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار طلب کرے، اور جب جب اس کو اپنی غلطیاں یاد آئیں ان کو یاد کر کے ندامت اور شرمندگی محسوس کر کے وہ اللہ رب العزت سے بخشش مانگتا رہے۔ یہ بندہ استغفار کو لازم پکڑنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ استغفار لازم پکڑنے کا مطلب تسبیح پہ استغفر اللہ پڑھنا سمجھ لے، اور اس کے مقابل غلطیاں اور گناہ دھڑلے سے جاری ہوں، اور ان پر ندامت اور شرمندگی بھی نہ ہو۔ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بندہ استغفار کرتا رہے، ہاں وہ غلطی دوبارہ ہو جائے تو اس پر مزید شرمندگی ہو۔ جس طرح انسان کسی غلط کام پر ایک دفعہ کرنے پر جتنا شرمندہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ غلطی کرنے پر زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، تو اس طرح یہ شرمندگی اللہ کے سامنے بڑھنی چاہیے، اور اس پر اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو جو نصیحت ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے نقل فرمائی ہے کہ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے اس استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، اور تمہیں مال عطا فرمائے گا، وَبَنِين،
اور تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغات اگا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ سارے کے سارے جو فائدے ہیں یہ استغفار طلب کرنے کے ہیں کہ بندہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا رہے۔ بہت سی وہ کوتاہیاں ہیں جو ہمارے علم میں ہوتی اور کتنی ہم ایسی کر جاتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، یا ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم غلط بات کر گئے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ قابل گرفت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول یہ بھی کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا۔ یا اللہ جو میں نے آگے بھیج دیے گناہ کے کام اور جو ابھی پیچھے رہ گئے بعد میں آنے والے وہ سارے معاف فرما۔ وما اسررت وما اعلنت وہ غلطیاں جو میں نے چھپ کر کی اور وہ غلطیاں جو میں نے اعلانیہ طور پر کی اور وہ غلطیاں جو میں نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے کی، یہ ساری کی ساری آپ معاف کروا دیں، اس لیے کہ آگے بڑھانے والے اور پیچھے کرنے والے آپ ہی ہیں، یعنی جس کو آپ بخش دیں گے وہ کامیاب ہوگا اور جس کو آپ نہیں بخشیں گے وہ ناکام ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے سب گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں بھی دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ سرہ و علانیتہ۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، جو بڑے دقیق ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اور جو بڑے بڑے ہیں سارے، اور جو پہلے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، اور جو چھپ کر کیے گئے ہیں جو اعلانیہ کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے تو معاف فرما دے۔ تو اگر کسی کو یہ دعائیں یاد ہیں اور یاد کرنی چاہیے، مسنون الفاظ بڑے برکت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے وہ یاد کریں۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے اور بسا اوقات زبان پر نہیں چڑھتی عربی اس طرح سے، تو ان کے معانی اور مفہوم سامنے رکھتے ہوئے اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، پشتو میں مانگے، لیکن اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔